یہ جو حالات چل رہے ہیں حضرت والا، اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف دعاؤں سے اور تقریروں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ زمین پر اتر کر، گاؤں گاؤں اور گلیوں میں جا کر لوگوں کو دین کی بھی دعوت دینی ہے اور اسلام کے لیے انہیں بیدار بھی کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن یہ جانتا ہے اور تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی میں نے یہ اشعار لکھے ہیں، میں نے بھی شیئر نہیں کیے، کہ ادھر ہے آگ کشتی پر، جو ناؤ چلاتا ہے، جو ملاح ہوتا ہے، اس کی نظر دو جگہ پر ہوتی ہے، کشتی پر بھی ہوتی ہے اور سمندر کے ارد گرد بھی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی موج، کوئی بھنور، کوئی طوفان، کوئی ہوا تو نہیں اٹھ رہی۔ ادھر ہے آگ کشتی پر، ادھر گرداب پر بھی ہے، جو بھنور آ رہی ہے اس پر۔ ادھر ہے آگ کشتی پر، ادھر گرداب پر بھی ہے، بھروسہ رب پہ ہے لیکن نظر اسباب پر ہے۔ بھروسہ رب پہ ہے لیکن نظر اسباب پہ۔ اور ملے ہیں اس قدر دھوکے کہ چشمے اعتبار اپنی، ملے ہیں اس قدر دھوکے کہ چشمے اعتبار اپنی، یعنی جو بھروسہ کر دینے والی نظر ہے نا، اب اس نظر کا عالم کیا ہوا ہے؟ دھوکے ملنے کے بعد ہم نے بہت لوگوں کو آزمایا، دنیاوی معاملات میں، سیاست میں، ملے ہیں اس قدر دھوکے کہ چشمے اعتبار اپنے، عدو کی چال پر تو ہے مگر احباب پر بھی ہے۔ واہ 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 واہ، عدو کی چال پر تو ہے مگر احباب پر بھی ہے۔ اور طلب مقبول اس بندے کی ہوتی ہے، طلب مقبول اس بندے کی ہوتی ہے، قدم جس کا، طلب یعنی کوئی چیز آدمی مانگ رہا ہو، طلب کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، کسی راہ میں قدم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو، کامیاب ہونا چاہتا ہو، تو طلب مقبول اس بندے کی ہوتی ہے، قدم جس کا عمل کی راہ پر ہے اور دعا کے باب پر بھی ہے۔ واہ واہ، عمل کی راہ پر ہے اور دعا کے باب پر بھی ہے۔ فقط خون کی روانی سے کوئی زندہ نہیں ہوتا، فقط خون کی روانی سے کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہماری زندگی کا باغ ہے، اس میں صرف خون کی روانی کافی نہیں ہے، فقط خون کی روانی سے کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ مدار اس باغ کا عزم و یقین کے آپ پر بھی ہے۔ آپ اس باغ کو زندہ رکھنے کے لیے جرأت ہونی چاہیے، بے باکی ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، مخالف آندھیوں میں بھی ڈٹ جانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ صرف خون آپ کے بدن میں رواں ہے، اس وجہ سے دنیا کہہ دے کہ یہ زندہ ہے تو فقط اس کی روانی سے زندگی نہیں ہوتی، بلکہ جب وقت آئے تو آپ ڈٹ جائیں گے۔ فقط خون کی روانی سے کوئی زندہ نہیں ہوتا، مدار اس باغ کا عزم و یقین کے آب پر بھی ہے۔ اور فریدی اہل حق کے مال و جان ہی بس نہیں زد میں، ہمارے مال اور جان ہی زد میں نہیں، فریدی اہل حق کے مال و جان ہی بس نہیں زد میں، حکومت کی نظر اب منبر و محراب پر بھی ہے، حکومت کی نظر اب منبر و محراب پر بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ہمیں ہی مارا جاتا ہے، ہمارے گھر جلائے جاتے ہیں، بزنس کو تباہ کیا جاتا ہے، اور اگر ہمارا ہی کوئی آدمی آواز اٹھا دے تو اسی کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ تری پورا میں آپ دیکھیے، ہماری جماعت کے ایک مشہور اور معروف شخص عالی جناب قمر غنی عثمانی صاحب، ابھی تری پورا میں جو ہوا، کئی مساجد شہید کی گئی، جلائی گئی، مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، طرح طرح سے ظلم اور تشدد کیا گیا،
اور معاذ اللہ ہمارے آقا کی توہین کی گئی، اسلام اور سرکار کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ لیکن جب اہل حق کی ٹیم وہاں پہنچی اور اس نے تمام حالات کا جائزہ لیا اور جو سچ بات تھی اس کی رپورٹ اخبار میں لکھی اور اس کے بعد یوٹیوب پہ عام کی، تو بجائے اس کے کہ اس صداقت کو مانتے ہوئے حکومت وہاں کے ظالموں کو گرفتار کرتی، سزا دیتی، عدالت کا ان مجرموں کو عدالت سزا دیتی، اس کے بجائے جو لوگ گئے تھے انہیں کو گرفتار کیا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں سنبھل کر ہر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت میں تعجب میں ہوں، چونکہ میں باہر ہوتا ہوں، مسقط میں ہوتا ہوں۔ 3-4 سال پہلے میں جب یہاں سے گیا تھا اور اب جب لوٹا ہوں تو میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کی حالت بالکل الگ عجب ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، لیکن نوجوان موبائل لیے ہوئے گلی کے کونوں پر، نکڑ پر، راستوں میں بالکل اپنی نظریں جمائے ہوئے، کون گزر رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کان میں آواز نہیں جا رہی ہے۔ اب یہ حالات کیسے سدھریں گے؟ ہمیں زمین پر اترنا پڑے گا، جو محلے کے امام ہیں ان کو بھی اترنا پڑے گا، اور اس سے پہلے ماں باپ کو سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت والا، ہم جب چھوٹے تھے تو ایسا نہیں تھا، آپ جب چھوٹے تھے تو ایسا نہیں تھا۔ مجال ہے کہ اندھیرا ہو جائے اس کے بعد بچہ گھر میں آئے، مغرب بعد کوئی اپنے گھر میں چوکھٹ کے اندر قدم رکھتا تھا کہ کوئی دادا، کوئی اس کی دادی، کوئی ماں فوراً کہاں گئے تھے، اتنی دیر میں کیوں آ رہے ہو؟ اور جب تک پورا اطمینان نہ ہو جاتا بچے کو اندر نہ چھوڑا جاتا۔ بتاؤ کس کے وہاں تھے، کس کے ساتھ تھے؟ یہ رویہ ہم ہی لوگوں نے چھوڑا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو، نوجوان بیٹی کو موبائل ہاتھ میں دے دیں اور اس کے بعد چاہے جتنی اونچی دیواریں اٹھا لیں، قسم خدا کی عزت اور حرمت کا اثاثہ غیر لے کے جائیں گے آپ۔ اس لیے ہمیں ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں آج یہ تہیا کریں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج پہلی تاریخ، 11ویں شریف کی پہلی تاریخ، دوسری شب ہے۔ ہم سب غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روحانی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ غوث پاک کے جتنے عقیدت مند ہیں یہ فیصلہ کریں، اس میں ٹائم لگانے کی اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر جائیں اور اپنے بچوں بچیوں پر کڑی نگاہ رکھیں، رات میں قطعی انہیں باہر نہ نکلنے دیں۔ موبائل کا جتنی دیر یوز ہے، آن لائن جتنی دیر پڑھائی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے علاوہ موبائل ہاتھ میں، خاص طور سے بچیوں کو آپ بالکل تنبیہ کر دیں اور ان کی نگرانی کریں، ورنہ وقت ہمارے ہاتھ سے دھیرے دھیرے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ مسجدیں کھڑی رہ جائیں گی، نمازی کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت ایسا ہی معاملہ آ گیا، یہ مسجدیں کھڑی رہیں گی اور نمازی کوئی نہیں ملے گا۔ ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں، کس بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ کوئی غیب سے آیا تھا اس نے بتانا، وہ بتانے کے لیے ہمیں نہیں، بلکہ ہمارے ماں باپ نے بچپن ہی سے مسجد کا راستہ دکھایا، مسجد کے لیے ہمیں لے جایا گیا، دھیرے دھیرے ہماری عادت پڑی اور ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس لیے مسجدوں کو اگر آباد رکھنا ہے تو آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے، جوانی میں تو چھوڑنا ہی نہیں، آقا نے فرمایا مار کے نماز پڑھاؤ، بچپن ہی سے مسجد آپ لے کے جائیں۔ خیال رکھیے کہ مسجد کہیں اداس نہ ہو، خیال رکھیے کہ مسجد کہیں اداس نہ ہو، یہ انتظار میں رہتی ہے ہر اذان کے بعد۔ میں نے پڑھا ہے حدیث پاک میں، یہ علماء گواہی دیں گے کہ جو مسجد ہوتی ہے اگر اہل محلہ اسے آباد رکھیں،
اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، آباد رکھتے ہیں، تو وہ مسجد یہ دعا کرتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم، جس طرح ہمارے محلے کے لوگوں نے، اس بستی کے لوگوں نے مجھے آباد کیا ہے، اے پروردگار تو بھی انہیں شاد و آباد کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، مسجدیں خالی ہیں، کوئی ایک چلا جاتا ہے بھولا بھٹکا اذان دے دیتا ہے، دو چار نمازی ادھر ادھر سے آگے نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی مسجد خالی ہے، سونی ہے، چابی لے لیو بس، تو وہ مسجد پر دعا کرتی ہے اللہ 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 کہ جس طرح انہوں نے مجھے چھوڑا ہے پروردگار تو بھی انہیں چھوڑ دے۔ اللہ۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی گاؤں اگر آباد ہے، خوشحال ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ لوگوں نے مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، ورنہ ہزار دولت آپ کے پاس ہو جائے، ہزار عیش و آرام کے گھر آپ بنا لیں، گھروں میں آپ رہ تو سکتے ہیں لیکن سکون آپ کو میسر نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے دولت مند لوگ جنہیں سب کچھ میسر ہے، بظاہر وہ ہنستے کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، لیکن کبھی ان سے دل کی بات جا کے پوچھو کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ دو چار دن ان کے پاس بیٹھو، پھر اس کے بعد ان کی آپ داستان سنو گے تو آپ کہو گے ایسے گھر سے بے گھر ہونا بہتر۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی۔ پہلے جب میں اپنے گاؤں رسول پور کی بات کرتا ہوں کہ اپنے صبح صبح نماز فجر کے بعد نکلتا تھا گلیوں سے، تو باہر بھی کوئی نہ کوئی اس گھر کی بڑی شخصیت، کوئی دادا، کوئی نانا، کوئی چچا، کوئی بڑے ابو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت نظر آتے تھے، پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، مگن ہیں۔ اور اس کے بعد گھروں سے بھی دادیوں نانیوں کی آوازیں قرآن کی آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ذرا گلیوں میں گھومے فجر کے بعد، شاید ہی کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ یہ ماحول کون بنائے گا؟ یہ ہمیں اور آپ بنائے گا۔ خدا کی قسم، اگر ہم اپنی ایک آدمی بھی اپنی طاقت کو سمجھ لے تو وہ پورے علاقے میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بس ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم نکلتے نہیں ہیں کہ کون کیا کہے گا۔ کسی کے دروازے پر جا کر کے اگر نماز کی دعوت دیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ آپ ان دائروں کو کہ کون کیا کہے گا، ان دائروں کو توڑ کر ایک بار آگے بڑھیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس راہ میں آپ کو ایسی لذت ملے گی، ایسا لطف آئے گا، اور پھر لوگ ایسے جڑتے ہوئے چلے جائیں گے کہ آپ اکیلے نکلیں گے لیکن ایک دن پورا کارواں آپ کے ساتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں۔ میں جس عمان میں، جس ملک میں رہتا ہوں، فی الحال خدمت کر رہا ہوں، الحمدللہ کئی بڑی شخصیات ہیں، کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک عظیم شخصیت صحابی رسول حضرت مازن ابن غضوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحابی رسول ہے۔ جہاں جن کتابوں میں اصحاب رسول کا ذکر کیا گیا ہے ان میں الاصابہ، سبحان اللہ، فی معرفت الصحابہ، بڑی اہم کتاب ہے، اس میں بھی حضرت مازن ابن غضوبہ کا ذکر موجود ہے۔ یہ عمان میں جو سب سے اونچا قبیلہ تھا اس کے سردار تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ ان کی نگرانی میں بت تراشے جاتے تھے، مورتیاں بنا کر کے۔ جس زمانے میں ہمارے آقا حضور رحمت للعالمین، تاجدار کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا، 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسی دن حضرت مازن ابن غضوبہ بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے کچھ
अपने तौर पर इबादत कर रहे थे। उधर आका ने एलान नबूवत फरमाया और इधर इनके बुतों से आवाज आने लगी। वाह वाह। और मैंने वहां की तारीख पढ़ी, अरबी में अशार बुतों ने पढ़ना शुरू कर दिया। या माजिन इस्मा तुसर जा नबीयुम मिन मुबर, ऐ माजिन आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप खुश हो जाइए, इसलिए कि अरब के कबीले में, हिजाज के कबीले में, कबीले मुदर जिसका नाम है, उसमें एक नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत माजिन अकेले थे, कई बुत वहां रखे हुए थे। जब उसमें से आवाज आने लगी तो ये डर गए। अभी हम यहाँ बैठे हैं, दरो दीवार से कुछ आवाज आने लगे, हम कितनी ही मजबूत दिल के हों लेकिन घबरा जाएंगे, खौफ तारी हो जाएगा। हजरत माजिन इब्न गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए, बेहोश हो गए। होश में आए तो फिर बुतों से वही आवाज आई कि एक नबी तशरीफ लाए हैं मक्के में, और उन्होंने ऐलान नबूवत किया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं, और अल्लाह एक है, परवरदिगार के अलावा कोई दूसरा इस कायनात में इबादत के लायक नहीं है। ऐ माजिन जाओ और इनको उन पर ईमान लाओ। हजरत माजिन इब्न गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दोबारा ये सुना तो संजीदगी से उस पर गौर किया और आप बाहर निकले, पता लगाया कि कोई अरब से, हिजाज से कोई काफिला तो नहीं आया। तो पता लगा कि हाँ एक काफिला वहां से आया है। ये पहुंचे और उनसे बयान किया कि मामला जो हुआ था इनके साथ कि आज मैं बुतों की पूजा कर रहा था, लेकिन अचानक ये आवाज आने लगी कि मक्के में एक नबी पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी नबूवत का दावा किया है। ये कहा गया कि जाओ ईमान लाओ, तो ये बताओ ये बात सही है या नहीं। तो उन लोगों ने उसकी तस्दीक की, कहा हाँ आपने बिल्कुल सही बात सुनी है, एक नबी मक्के में तशरीफ लाए हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत तशरीफ लाए और जितने बुत थे सारे बुतों को उन्हीं औजारों से जिससे वो बनाए जाते थे, उन्हीं औजारों से सारे बुतों को आपने तोड़ डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने ये पहाड़ी के ऊपर ये वर्कशॉप बना हुआ था, आज भी उसके कुछ निशानात हैं, हम लोग जाते हैं देखने के लिए। तो आप तोड़ते थे और उन्हें ठोकर मारकर पहाड़ों से लुढ़का देते थे, वो खाई में गिर जाते थे। आप ठोकर मारते, फरमाते दुख दुख, दो लफ्ज़ शायद दुख दुख। तो आज भी उस बस्ती का नाम दुख दुख है। वहां के तमाम जो रहने वाले हैं उस बस्ती को बोलते हैं दुख दुख, क्योंकि एक सहाबी रसूल की जुबान से ये अल्फाज निकले तो अल्लाह ने अल्फाज, निकले हुए अल्फाज को भी जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग मस्कत से निकलते हैं, हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर मस्कत से निकलते हैं तो बोर्ड पर लिखा होता है दुख दुख इतने किलोमीटर, तो दिल खुश हो जाता है कि एक वली की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज है और इस बस्ती का ये नाम है। कितनी मुबारक बस्ती है। सुभान अल्लाह। हजरत माजिन इब्न गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे बुतों को तोड़ डाला और आपने सवारी तैयार फरमाई, तोशा लिया, आपने मक्के मुकर्रमा की तरफ सफर अख्तियार किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलते रहे मशक्क़तें बर्दाश्त करते रहे। जब मक्का शरीफ करीब आया, हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन, जिनकी निगाहे गैब से कायनात का कोई जर्रा पोशीदा नहीं है, आका मक्के में अपने चंद गुलामों के साथ तशरीफ फरमा है। अचानक आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हुए। आका ने एक तरफ कदम बढ़ाए, सहाबा भी पीछे पीछे चलने लगे। सहाबा का अंदाज क्या होता था, कभी वो आका से सवाल नहीं फरमाते थे। आका जिस तरफ जाते, जो करते, बस सहाबा देखते रहते। अल्लाह ने उन्हें ऐसी समझ और ऐसी अक्ल अता फरमाई थी कि हर मामले को देखकर वो समझ जाते थे।
वो मिजाज शनास रसूल थे। सुभान सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। हजरत माजिन इब्ने गदूबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और बात यहां से शुरू हुई थी कि एक मोमिन भी अगर अपनी ताकत और कुव्वत को महसूस कर ले तो वो इनकलाब ला सकता है, बेशक सुभान अल्लाह ज़माना बदल सकता है, माशरे को तब्दील कर सकता है। ये तो एक सिर्फ छोटे मोटे गांव की बात है हजरत, छोटे मोटे इलाके की बात है। आज आप देखो सरकार सैयदी आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, क्या हमसे ज्यादा वो खाते थे, हमसे ज्यादा पीते थे? भाई जितना आम लोग खाते पीते हैं यही हाल तो हजरत कह रहा होगा। और इसी तरह का जिस्म भी हजरत के पास, इसी तरह की सोचो फिक्र और ज़हनो दिमाग हजरत के पास। लेकिन जब कदम बढ़ाया और माशरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो अता फरमाई तो आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मदद फरमाई, ऐसी मदद फरमाई कि बरेली शरीफ ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्शे कदम पर आज चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने पूरे माशरे को तब्दील फरमा दिया, ऐसे दलाइल के अंबार अता फरमाए कि कुफ्र के जो झोंके आ रहे थे, बातिल की जो फौजें आ रही थी, इमाम अहमद रजा तने तन्हा खड़े हुए और आपने उनको पलट कर रख दिया या नहीं रख दिया? एक अकेला आदमी भी, बताइए छोटे से गांव की क्या हैसियत है एक मोमिन के सामने। जिंदा रहना है तो मीरे का रमा बनकर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमा बनकर रहो। और सिखा देती है चलना ठोकरें भी राहगीरों को, सिखा देती हैं चलना ठोकरें भी राहगीरों को। कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। एक मोमिन तो ये कह के आगे बढ़ता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ को चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप उलमा की ज़ियारत करें। और बेहम्दिही ताला मैं आपसे अर्ज करूं और आप देख भी रहे होंगे कि फितने और इल्हाद के इस पूरे माहौल में आज भी वही लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो हमारे उलमा हैं या उलमा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उलमा हैं या उलमा से जुड़े हुए लोग हैं। आज भी वही लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो घुप अंधेरों में टिमटिमाते हुए दिए रोशन है, आज भी इन्हीं उलमा के कदमों के जरिए से रोशन है। और आप तो माशाल्लाह आपका अपना इलाका है, अपना गांव है, इसकी और ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। बल्कि हजरत से आप पूछिए कि इसका बाकायदा आपसे सवाल होगा क़यामत के दिन। आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, आपके महल्ले के बारे में पूछा जाएगा, रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाएगा, जिन पर इख्तियार रखते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। बुरा अमल तो वो करेंगे लेकिन जवाबदेह आप होंगे, बुरा अमल आपकी औलाद करेगी लेकिन सवाल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। और अगर जवाब नहीं बन सका तो उनका बुरा अमल भी आपके हिस्से में डाल दिया जाएगा। सरकार खड़े हुए हजरत माजिन इब्ने गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, सरकार खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए, आका चलने लगे, पीछे पीछे सहाबा चल रहे हैं। कभी सवाल नहीं फरमाते थे। आज तो हजरत हम तो कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े पीर हजरात भी जानो दिल से हम जिन पर निछावर हों, अगर हजरत बैठे हों और उठ जाए किसी तरफ चलने लगे तो हजारों लोग सवाल करेंगे, हजरत अरे किधर चल दिए, हजरत किधर जा रहे हैं, हजरत क्या कर रहे हैं। यानी हम उलमा को तो कुछ छोड़ते ही नहीं हैं,
ہر معاملے میں اپنے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو وہ نیت تک تو محدود ہے کہ میں نیت کرتا ہوں ان کے پیچھے پڑھنے کی، لیکن نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں ہر مقتدی امام کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ایسے پڑھاتے ہیں، حضرت چھوٹی رکعت پڑھاتے ہیں، حضرت لمبی صورت پڑھا دیتے ہیں، حضرت آپ ایسا کر رہے ہیں، حضرت ایسا کیجیے، نماز کے بعد ایک فلاں حدیث بیان کر دیتے ہیں، اچھا آپ نے یہ بیان کیا تو اس کے علاوہ یہ بیان کر دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ سے سیکھو. ایک امام صرف امام ہی نہیں ہوتا، استاذ بھی ہوتا ہے. یہ حدیث پاک سے اس کی روایت ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ استاذ بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کے درمیان پڑھے لکھے لوگ ہوں، علماء ہوں، تو آپ بنا چونو چرا ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، انہیں پریشان نہ کریں، انہیں کام کرنے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہ انقلاب لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں حال یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں امام اس کے وہاں بیٹھے، لیکن ہم نہیں چاہتے تو امام وہاں کھڑا بھی نہ ہو، سلام کلام بھی نہ کریں، ان کے دروازے پر بیٹھے بھی نہ. آپ اجازت دیں تو ذمہ داران ہیں کہ کوئی مطلب نہیں گاؤں کی سیاست سے یا آپسی مخالفت سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اس گاؤں کے امام ہیں، آپ ہمارے اپنوں کے وہاں بھی جائیے، مخالفین کے وہاں بھی جائیے، جو ہماری طرف ہے ان کے وہاں بھی جائیے، دوسری طرف والوں کی طرف بھی جائیے. تو دیکھیے انشاءاللہ ایک اکیلا امام بھی گاؤں میں انقلاب لا سکتا ہے انشاءاللہ.